تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ شروع میں 5 آیتوں میں متقیوں کے صفات بتائے گئے تھے اور ایک آیت میں کافروں کے حالات کی جو حالت ان کی ہے وہ متشدد ہیں، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد مسلسل 13 آیتوں میں منافقوں کے احوال آئیں گے۔ تو پہلی آیت جو آیت نمبر 6 ہے جس کا مفہوم یہ ہے ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم نہ ان کو ڈرائیں۔ دونوں صورتیں ان کے حال میں برابر ہیں اور وہ حالت یہ ہے لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دل کی شقاوت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا ہے۔ اس کے ایمان نہ لانے کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے مسلسل گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو آدمی کے دل میں حق جانے کے لیے کان سے یا آنکھ سے، لیکن کان پر بھی مہر ہے اور آنکھ پر پردہ ہے اور دل پر بھی مہر لگا دیا اللہ نے۔ اللہ نے کیوں لگا دیا؟ قرآن کریم کی دوسری آیت موجود ہے سورہ تطفیف پارہ 30 میں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ان کافروں کا حال بیان کرتے کرتے کہ وہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے برے کاموں کی وجہ سے۔ تو مسلسل گناہ کرنے سے ان میں قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب وہ ایسا ہے جسے چھری استعمال نہ کرنے سے زنگ آلود ہو گئی، اب وہ نکمی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، مسلسل انکار، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ان کافروں کا حال بیان ہوا۔ اب یہاں سے مسلسل منافقوں کا حال ہوگا جو زبان سے ایمان کا اظہار کریں گے لیکن دل میں ایمان حقیقت میں نہیں ہوتا۔ تو گویا جس سے بھی وہ ایمان کا اظہار کریں گے وہ جھوٹ کہیں گے، سچ نہیں کہیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ ان کے دل میں جو بات ہے اس کو ظاہر کر دیا اللہ نے۔ اس ایمان کے اظہار سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ دھوکہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس عدم ایمان کا نتیجہ جہنم میں جا کر کس کو بھگتنا پڑے گا۔ فی قلوبہم مرض ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض سے مراد بیماری ہے، نفاق، یعنی اندر سے وہ ایمان نہیں رکھتے، اوپر سے ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کمزوری اور بزدلی ہے، یہ نفاق ہے، یہ مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، یعنی جب جب آیتیں آتی ہیں تب تب وہ انکار کرتے ہیں، اس طرح سے مرض بڑھتا گیا۔ جب جب آیتیں آتی گئیں وہ انکار کرتے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے المناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو جھوٹ کہتے رہے ہمیشہ کہ میں مومن ہوں حالانکہ ایمان نہیں تھا، اس عدم ایمان پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو المناک عذاب ہوگا۔ جھوٹ پر عذاب نہیں ہوگا بلکہ نفاق پر عذاب ہوگا کہ دل میں نفاق ہے، ایمان ہے نہیں اور ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو صرف جھوٹ پر نہیں بلکہ جھوٹ تو ذریعہ ہے اس نفاق کے اظہار کا، تو نفاق پر ان کو عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے۔ تو نفاق رکھ کر عدم ایمان کے باوجود اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں۔ الا آگاہ رہو، یہ حرف تنبیہ ہے، آگاہ رہو، انہم هم المفسدون، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ یعنی صحابہ، قالوا تو جواب میں کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا ایمان لائے ہیں بیوقوف لوگ؟ سفہا سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کے معنی آتے ہیں احمق ہونا۔ تو ان لوگوں نے کن کو بیوقوف کہا؟ جو ایمان لا چکے تھے، ان کے غربت مفلوق الحال کی وجہ سے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا الا انہم ہم السفہاء، آگاہ رہو بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ کیوں بیوقوف ہیں؟ کہ ان کی نگاہ مستقبل میں جنت پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، تو گویا بیوقوف یہی کر رہے ہیں۔ یہاں جس طرح صحابہ کا ایمان تھا ویسا ہی ایمان مطلوب ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ بیوقوفی کون کر رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور ان سے ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے، تو ایمان والوں سے مل کر کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے اپنے شیاطین کے پاس یعنی منکروں کے پاس، قالوا تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گویا دونوں کے ساتھ ہیں، یہ ذی الوجہین ہیں، دو چہرے والے ہیں، ادھر ان کی بات اور ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ، ادھر ایمان والوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ۔ اور ایمان والوں کے پاس کیوں گئے تھے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم ان سے استہزاء کرنے گئے تھے، مذاق کرنے گئے تھے، ٹھٹھا کرنے گئے تھے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں نہیں، یہ ان کا مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مذاق نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی حالت پر اللہ تعالیٰ گویا ان کا استہزاء فرما رہے ہیں کہ ان کی بیوقوفی اور ان کا مستقبل سے غافل ہونا کس قدر اندوہناک ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، ویمدہم فی طغیانہم، اور موقع دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ اپنے سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ اللہ نے ہدایت کی کتاب بھیجا، اس کو ماننے کے بجائے انہوں نے اس کے عوض میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، اب ان کی تجارت کبھی سود مند نہیں ہوگی، کبھی نفع نہیں دے گی، ان کی تجارت، ان کی سوداگری نافع نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں ہیں ہدایت پانے والے۔ اللہ نے ان منافقوں کی دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی مثال ہے جس نے آگ جلایا۔ آگ جلانے کا مقصد اس زمانے میں آگ سے تاپنا، سیکنا، گرمی حاصل کرنا، یا راستہ مسافروں کے لیے فراہم کرنا، یا آنے جانے والوں کے لیے ایک پتہ اور معلومات حاصل کرنے کی جگہ بتانا، یہ سب اس کی جگہیں ہو سکتی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو، ما حولہ، ماحول اطراف، جہاں آگ جلتی ہے اس کے اطراف روشنی ہوتی ہے، تو اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کے اطراف کو۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا نور لے لیا، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو ایسی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں، لا یبصرون، جہاں سے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اصل میں
دیکھنے کے لیے دو روشنی چاہیے، ایک داخلی ایک خارجی۔ جب انسان کی آنکھوں کی روشنی رہتی ہے تو یہ داخلی روشنی ہے، اور باہر اگر اندھیرا ہے تو نظر نہیں آتا۔ تو باہر جلایا، روشن کیا، لیکن جب باہر روشنی ہوئی تو اندر کی آنکھ چلی گئی، اور جب تک دونوں روشنی نہ ہو نظر نہیں آتا، اس لیے تاریکی میں پڑ گئے۔ مراد یہ ہے پہلے پورا کفرستان تھا، شرک سے بھرا ہوا تھا، سب ظلمت ہی ظلمت تھی۔ اللہ نے اس روشنی کو، جس کا نام ہے قرآن، وحی الہی، پیغام بھیجا اللہ نے، اور پورے ماحول کو روشن کر دیا۔ لیکن جب روشن کرنے کا وقت آیا تو ان کے اندر کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس لیے اندھیرے کے اندر پڑ گئے۔ اب ان کو نظر نہیں آتا ہے ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ ان کا حال ایسا ہے، سمم بکمن عمیون، تین صفت ہے، سمن بکمن عمیون۔ عمیون کہتے ہیں اندھے کو، اور بکمن کہتے ہیں گونگے کو، اور سمن کہتے ہیں بہرے کو۔ بہرا ہونا، گونگا ہونا، اندھا ہونا۔ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، گونگا ہے، بول کر کسی سے پوچھ نہیں سکتا، بہرا ہے، سن نہیں سکتا۔ تو گویا یہ تینوں صفتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اب راہ راست پر آنے کے لائق نہیں رہا۔ فہم لا یرجعون، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے، اب یہ لوٹ نہیں سکیں گے۔ ایک مثال تو یہ ہو گئی مکمل۔ اب دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برسے۔ زور سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، کیونکہ سیب کے معنی تیز بارش، ہلکی پھوار، ہلکی بارش کو فتل کہتے ہیں، پھوار، اور سیب کے معنی زوردار بارش۔ من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا، ظلمات اس کی جمع ہے، ورعد، اور گرج، وبرق، بجلی۔ جب بارش ہوتی ہے تیزی کے ساتھ تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے، بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ آواز سے ڈر جاتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم، وہ رکھ لیتے ہیں اپنی اپنی انگلیاں، اصابع جمع ہے اسبوع کی، اپنی اپنی انگلیاں، فی آذانہم، آذان اذن کی جمع ہے، اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں، من الصواعق، مارے کڑک کے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں موت نہ آ جائے آواز سے، دل پھٹ نہ جائے، اس لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو کافروں کو احاطہ کرنے والے ہیں۔ یہ دوسری مثال دیا ہے منافقوں کی۔ زوردار بارش سے مراد وحی کا اترنا، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ تینوں آواز ہوتی ہیں۔ اس سے مراد ہے فرشتے کی آواز۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر شدت ہوتی ہے، برق و باران کی طرح سے۔ جیسے وہاں لوگ ڈرتے ہیں، ایسے قرآن کریم کے نزول کے موقع پر بھی وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، حق کو سننا نہیں چاہتے، کہیں آبائی دین سے پھر نہ جائیں۔ لیکن وہ اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ایسی تیز ہوتی ہے، لگتا ہے کہ نگاہیں اچک لے گی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی چمک لے، اچک لے ان کی نگاہیں۔ خطفہ کے معنی آتے ہیں اچک لینا، اتنی تیز روشنی آتی ہے کہ بینائی سلب ہو جائے، اس کو بولتے ہیں اچک لینا۔ کلما، جب جب، اضاء لہم، روشن ہوتی ہے ان کے لیے، چمکتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ جب روشنی آتی ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں، اور جب چمکنا بند ہو جاتا ہے تو اس اندھیرے میں ٹھہر جاتے ہیں، چلنے کے لائق نہیں رہتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ ان منافقوں کا یہی حال ہے، جہاں دنیا نظر آتی ہے چلنا شروع کرتے ہیں، اور جہاں سختی آتی ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ان کی آنکھیں اور ان کی سنوائی کی طاقت اللہ چھین لیتا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے اور ان کے کانوں کی سماعت کو چھین لے اور سلب کر لے۔ تو یہ دو مثالیں دی منافقین کی، کہ منافقوں کو جو قوت دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، انہوں نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا،
تو اب وہ گونگے بہرے اندھے ہیں، حق کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ 13 آیتیں ہو گئیں جو ان منافقوں کے بارے میں ہیں، بات مکمل ہو گئی۔